الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد. ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک الحق المبین. ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی. اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ. اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمکہ وہجرته بطائبہ. علا بها ذکره وامتد منها صوته. ارسله بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متلافیہ. اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم کبوته ویکن مأبوه الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل. والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. صلوات. حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش صاحبان فہم و فکر، میں نے اس مقدس و مطہر پاک و پاکیزہ رزق ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ بقر کی 2 آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا. دوسرا سورہ ہے سورہ بقر، اور وہ آیات جن کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ان کا نمبر ہے 21 اور 22. فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہے، بتانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں. لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. الذی، یہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، یہ رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا. تمہارے الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کرو. بھائی میرے ساتھ رہنا، بڑے پڑھے لکھے لو، اور بڑے کام کے جو جملے نہیں قرآن، فقرے نہیں قرآن، کہانی نہیں قرآن، دائیس نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن، افسانہ نہیں قرآن، سفر نامے نہیں قرآن. قرآن میں پڑھوں گا توجہ آپ کریں گے، آیت میں پڑھوں گا فیصلے آپ کریں گے. اللہ کہتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو. تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تمہارے جو باپ دادا گزرے ہیں انہیں بھی اسی نے پیدا کیا. عبادت کیوں کریں؟ نماز کیوں پڑھیں؟ روزہ کیوں رکھیں؟ حج کیوں کریں؟ کیوں بندگی کریں اس کی؟ تو اللہ خود ہی کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ.
اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میری بندگی کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور پھر کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. تمہارا رب وہ ہے. اب اللہ بتا رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے. رب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء. اور تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. بھائی کمال ہو گیا. فاخرج به من الثمرات. اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھل پھول اگائے. رزقا لکم, جسے تم کھاتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا. تو اب اللہ کی ڈیمانڈ ایک ہی ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا. خبردار اللہ کے مقابلے پہ کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرنا. مقابلے پہ نہ کھڑا کرنا, مقابلے پہ نہیں. دیکھا آپ نے, سلامت رہے آپ. میں پہنچ رہی ہے بات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل علم, اہل نظر, اہل سخن, اہل ادب کا مجمع ہے. تو اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے, اللہ کی ایک ڈیمانڈ ہے. اچھا دنیا کا قانون کیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے چیز دو, یہی کہتے ہیں نا. اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی برسایا, تمہارے لیے پھل پھول پیدا کیے. تمہیں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے ہم نے اسے تم سے پہلے پیدا کر دیا. بڑے اہل علم تشریف فرما ہے. بھائی ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے, ہوا چاہیے. اللہ نے آکسیجن کو پہلے پیدا کیا, ہمیں بعد میں پیدا کیا. ہمیں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے, شکم کی آگ بجھانے کے لیے غلہ چاہیے, کنک چاہیے, اناج چاہیے. اللہ نے اناج کو پہلے پیدا کیا, تمہیں بعد میں پیدا کیا. تمہیں رہنے کے لیے زمین چاہیے, اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا, تمہیں بعد میں پیدا کیا. تمہیں پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے, اللہ نے پانی کو پہلے پیدا کیا, تمہیں بعد میں پیدا کیا. تو اپنے رب کو پہچانو. تمہاری دنیا کا قانون یہ ہے کہ جہاں پر توجہ رکھنا, تمہاری دنیا کا قانون یہ ہے کہ جہاں ڈیمانڈ پہلے ہوگی سپلائی بعد میں ہوگی. اور اللہ کا قانون یہ ہے, رب کا قانون یہ ہے کہ سپلائی پہلے ہے, سجدے کی ڈیمانڈ بعد میں ہے. سجدے کی ڈیمانڈ بعد میں کرتا ہے. سلامت رہے. شور گزار اہل علم تشریف فرما ہے. بھائی کمال ہو گیا, بڑے پڑھے لکھے لوگ, اور بڑے کا موڈ تو نہیں خراب ہے. پھر سورہ زاریات میں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھ سے قریب ہو جائیں, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ کہتا ہے میں نے ہر ایک کو اپنی عبادت کے لیے بنایا کہ وہ میری بندگی کرے. پھر ایک آواز دی اللہ نے, سورہ بڑے پڑھے لے سورہ مریم میں کہتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. میں قرآن آپ کو نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟ بھائی کمال ہو گیا, بڑے پڑھے لکھے لوگ. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اللہ کہتا ہے آکاش میں جو کچھ بھی ہے اور دھرتی میں جو کچھ بھی ہے, فضاؤں میں, گھٹاؤں میں, خلاؤں میں, ہواؤں میں جو کچھ بھی ہے, الا آتی الرحمن عبدا, وہ میری بندگی کر رہا ہے. یعنی پوری کائنات میری بندگی کر رہی ہے. پھر سورہ اسراء میں کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر شے میری تسبیح کر رہی ہے مگر تمہیں وہ تسبیح نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے. موڈ خراب ہے پیچھے والے بھائیوں کا. بھائی میں ابھی آگے نہیں بڑھوں گا, پہلے مجھ سے علی کا اللہ سن لو, پھر میں اللہ کے علی تک آؤں گا. بڑے پہلے علی کا اللہ. کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ, لاہور کا پڑھا لکھا اہل علم, اہل نظر مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے ہر ایک کو عبادت کے لیے بنایا. جنوں کو بنایا بندگی کے لیے, انسانوں کو بنایا بندگی کے لیے, سورج کو بنایا بندگی کے لیے, چاند کو بنایا بندگی کے لیے, ستاروں کو بنایا بندگی کے لیے, آسمان بنایا بندگی کے لیے, زمین بنائی بندگی کے لیے, عرش بنایا بندگی کے لیے, کرسی بنائی بندگی کے لیے. یہ پوری کائنات اللہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے بنائی ہے. اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میری عبادت کرو, مجھے سجدے کرو, میری عبادت کرو, مجھے سجدے کرو. تو یہ تم ہو جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو, مجھے سجدے کرو, اور وہ اس کا بنایا ہوا
ہوا محمد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اپنی عبادت کم کر دو، کم کرو۔ کم کر دو، کم کرو میرے حبیب۔ میں میرے حبیب اپنی عبادت قم اللیل الا قلیلا سب سے کہتا ہے عبادت کرو، سب سے کہتا ہے سجدے کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے مزمل، میرے مدثر، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے قابہ قوسین کو روندنے والے محمد، عبادت کم کر دے، عبادت کم کر دے تو بھئی کمال ہو گیا۔ پوری کائنات میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی طالب ہیں، اللہ مطلوب ہے۔ آسان کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی عاشق ہیں، اللہ معشوق ہے، اور پوری کائنات میں اکیلا ہے ہمارا محمد جہاں اللہ طالب ہے، مصطفیٰ مطلوب ہے۔ ہم سے سنو ہمارا محمد کون ہے؟ بھئی کمال ہو گیا۔ پوری کائنات میں سب عاشق، اللہ معشوق، اور پوری کائنات میں اکیلا ہمارا مصطفیٰ جہاں اللہ عاشق ہے، مصطفیٰ معشوق ہے۔ کون نہیں جانتا کہ عاشق اور معشوق کیا ہوتے ہیں؟ جوان تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ عاشق کیا ہے، معشوق کیا ہے، محبوب کیا ہے۔ بہت بڑا ایک عاشق گزرا ہے جس کا نام ہے مجنوں، سب جانتے ہیں، بہت بڑا عاشق ہے، اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے، افسانہ ہے، کہانیوں میں آتا ہے، آج تک بھلایا نہیں جاتا، بہت بڑا عاشق ہے مجنوں۔ میں تم سے بہتر کون جانے گا میرے بھائیوں، کمال ہو گیا۔ وہ کہتا ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے، مجنوں اپنے محبوب کے لیے، اپنے معشوق کے لیے کہتا ہے، امرو علی الدیار دیار لیلا اقبلو ذوالجدار و ذوالجدارا۔ مجنوں کہتا ہے اپنے محبوب کے لیے کہ جب میں اپنے محبوب کی گلی سے گزرتا ہوں، جب میں اپنے محبوب کی گلی سے گزرتا ہوں، اقبلو ذوالجدار و ذوالجدارا، تو میں محبوب کے گھر کی دیوار کا بوسہ لیتا ہوں، میں محبوب کے گھر کی دیواروں کو چومتا ہوں۔ کیوں چومتا ہوں؟ وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار۔ اب مجنوں کہتا ہے کہ یہ جو اپنے محبوب کے گھر کی دیوار چوم رہا ہوں، تو یہ میں اینٹ گارے پانی چونے کی دیوار نہیں چوم رہا ہوں، اسے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس گھر میں میرا محبوب رہتا ہے۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ سنا آپ نے مجنوں کیا کہہ رہا ہے، عاشق کیا کہہ رہا ہے اپنے معشوق کے لیے کہ یہ جو میں اس کے گھر کی دیوار چوم رہا ہوں، تو یہ میں دیوار اینٹ گارے پانی چونے سے بنی ہوئی، سیمنٹ سے بنی ہوئی دیوار نہیں چوم رہا، ولیکن حب من سکن الدیار، میں اس لیے اس کے گھر کی دیوار چوم رہا ہوں اس لیے کہ میرا محبوب اس گھر میں رہتا ہے۔ تو فیصلہ تو مجنوں نے کر دیا کہ اگر محبوب کسی گھر میں آئے تو اس گھر کی دیوار کو چومو، اس لیے کہ محبوب اس گھر میں رہتا ہے۔ کیا اب بھی تمہیں آیت یاد نہیں آئی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے حبیب میں مکے کی قسم کھاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تو اس میں رہتا ہے، تو رہتا ہے۔ سلامت رہے، خدا محفوظ رکھے، تو رہتا ہے۔ تو رہتا ہے۔ میرا محبوب بھائی کمال ہو گیا۔ موڈ تو نہیں خراب ہوا میرے بھائیوں کا؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ تو عاشق معشوق کے گھر کی دیوار کیوں چوم رہا ہے؟ اس لیے کہ محبوب رہتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ برد میں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ میرے حبیب میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، ارض بیت اللہ کی قسم کھاتا ہوں، سرزمین مکہ کی قسم کھاتا ہوں، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے۔ مالک، گاڈ، پرمیشور، اللہ، خدا، پالنہار۔ اس مکے میں تو عیار بھی ہیں، مکار بھی ہیں، کافر بھی ہیں،
ہیں، فاسق بھی ہیں، منافق بھی ہیں. منافقوں کو میں تو قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ وانت حل بہذا البلد، میرا محمد اس میں رہتا ہے، میرا محمد اس میں رہتا ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. تو اللہ نے قرآن میں قرآن پڑھنے والوں کو اصول دے دیا کہ اگر محمد کے قدم کسی زمین پہ آ جائے تو وہ لائق قسم بن جائے. تو عقل کے اندھو، اگر کسی کے قدم دوش محمد پہ آ جائے، دوش محمد ہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. جی دوش محمد پہ آئے جو گولا میں شروع ہو جا بھائی. کمال ہو گیا. اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، اہل ادب کا مجمع ہے. کمال ہو گیا. میرے حبیب وانت حل بہذا البلد، تو میرا محبوب ہے، تو رہتا ہے اس میں، تیرے قدم ہے اس زمین کے اوپر، تیرے قدم ہے، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں. اب یہ مسخرے، یہ بیہودے، یہ چھچورے کیا جانے محمد کیا ہے. ابھی قرآن پڑھنے پہ تو پابندی نہیں لگی، قرآن پڑھنے پہ ابھی نہیں لگی پابندی. کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. میرے حبیب، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، تو رہتا ہے، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں. اور اب سورہ آل عمران، موڈ خراب ہو گیا. سورہ آل عمران، خوش ہو جاتے ہیں آپ جب اس سورہ کا نام آتا ہے. سورہ آل عمران، فرزند حضرت عمران، سورہ آل عمران. اب اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. تمہاری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف کھچی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو ہم نے ایک نعمت کو بھیجا، اس نعمت نے تمہیں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. اب یہ تو پوچھنے کی بات نہیں ہے، تو بچوں کو بھی پتا ہے، سلیبس میں کورس کی کتاب میں بھی پڑھا ہوگا کہ اس نعمت کا نام ہے مصطفیٰ، جس نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. تو قرآن کی زبان میں، قرآن کی لینگویج میں، قرآن کی ڈکشن میں، قرآن کی لغت میں محمد ہے نعمت. اور اب پھر اللہ سورہ ابراہیم میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کہتا ہے سنو، اگر تم نعمت پہ ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت کو روکیں گے نہیں، اسے ڈبل کر کے دے دیں گے. خدا آپ کو میں نے حدیث پڑھی میں نے کوئی حدیث پڑھی، میں نے تو قرآن پڑھا. حدیث پڑھوں گا، ڈیبیٹ ہوگی، بات کریں گے بعد میں کہ حدیث سچی تھی یا جھوٹی. میں نے تو قرآن پڑھا. قرآن کی زبان میں سورہ آل عمران محمد ہے نعمت. اور پھر اللہ کہتا ہے اگر تم نعمت پہ ہمیں تھینکس بولو گے، ہمارا شکریہ ادا کرو گے، تو ہم نعمت کو سنگل نہیں رہنے دیں گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس نعمت کو بڑھا کے دیں گے. محمد ہے نعمت، تم محمد پہ شکریہ ادا کرو گے، ہم تمہیں علی دیں گے، تم علی پہ شکریہ ادا کرو گے. ہم حسن کو دیں گے، تم حسن پہ شکریہ ادا کرو گے. ہم حسین کو دیں گے، تم حسین پہ شکریہ کہو گے. ہم زین العابدین کو دیں گے، تم زین العابدین پہ شکریہ کہو گے. محمد باقر کو دیں گے، محمد باقر پہ شکریہ ادا کرو گے. جعفر صادق کو دیں گے، جعفر صادق پہ شکریہ ادا کرو گے. موسیٰ کاظم کو دیں گے، موسیٰ کاظم پہ شکریہ ادا کرو گے. علی رضا کو دیں گے، علی رضا پہ شکریہ ادا کرو گے. محمد تقی کو دیں گے، محمد تقی پہ شکریہ ادا کرو گے. علی نقی کو دیں گے، علی نقی پہ شکریہ کہو گے. حسن عسکری کو دیں گے. اور اب تم نے اتنا شکریہ ادا کر لیا کہ اب جو میں تمہیں نعمت دوں گا قیامت تک کے لیے قائم ہے، قیامت تک کے لیے قائم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں شروع بولا شکریہ ادا کرو گے. واہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اللہ کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ یہ ہے اللہ کی کہ وہ سپلائی تو کر چکا ہے، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا، ہمیں تھینکس بولنا۔ تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت کو ڈبل کر دیں گے، بڑھا دیں گے۔ اہل علم بیٹھے ہوئے، بھئی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اب رزق آ رہا ہے اور ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ کمال ہو گیا۔ سب سمجھتے ہیں کہ زمین سے رزق آتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، سورہ زاریات وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے میرے بھائیوں، بڑے 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 پڑھے لکھے اہل علم تشریف فرما ہیں، بھائی کمال ہو گیا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، حدیث نہیں سنا رہا، قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ زاریات میں تمہارا رزق زمینوں میں نہیں ہے، تمہارا رزق ہے آسمانوں میں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو گے تو تمہارا رزق آسمان سے تمہاری طرف چلے گا۔ اب یاد رکھنا کہ رزق زمین میں نہیں ہوتا، رزق ہے آسمانوں میں، آسمانوں سے زمین کی طرف آتا ہے۔ تو اب دعا یہ نہ مانگا کرو کہ مالک مجھے رزق عطا کر دے، دعا یہ مانگو کہ مالک جس جگہ میرا رزق اتارا ہوا ہے وہاں مجھے پہنچا دے، جہاں اترا ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے، میں نے بڑی علمی بات کی، بہت پڑھے لکھے بیٹھے۔ رزق ہے آسمانوں میں، رزق ہے آسمانوں میں، تو دعا مانگو کہ تمہارا رزق آسمان سے چلے اور تمہاری طرف آئے۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے، پڑھے لکھے لاہور کے اہل علم بتائیں گے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو کون سی آیت سناؤ گے؟ سورہ زاریات کی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق ہے آسمانوں میں۔ تو رزق آ رہا ہے آسمان سے زمین پر اور شکریہ جا رہا ہے زمین سے آسمان پر۔ تو ہمیں قرآن سے پتا چل گیا کہ آدم کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ، آدم کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پہ۔ نوح کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ، نوح کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پہ۔ ابراہیم کا رزق آیا آسمان سے زمین پہ، ابراہیم کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پہ۔ موسیٰ کا رزق آیا آسمان سے زمین پر اور موسیٰ کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر۔ سارے نبیوں کا رزق آ رہا ہے آسمان سے زمین پہ اور سارے نبیوں کا شکریہ جا رہا ہے زمین سے آسمان پر۔ اب ایک دن راستہ بدل گیا، فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں زمین سے آسمان پر، اللہ کا شکریہ آسمان سے زمین پر، آسمان سے زمین پر۔ کیوں بولا؟ کیوں بولا؟ میں کیوں بولا؟ کیوں بولا؟ کیوں بولا؟ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ بھئی مجھے گلشن زہرا کی یاد آ گئی اس نعرے پر، اور اب اس نعرے پہ آیت تو پڑھوں گا۔ جتنا طاقتور یہ نعرہ لگتا ہے گلشن زہرا میں، بیکے وال میں، اتنا طاقتور جواب بھی وہاں آتا ہے، لیکن جہاں اتنا طاقتور جواب نہیں آیا تو نہیں آیا تو میں ایک آیت سنا دیتا ہوں۔ نعمت صرف کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کہتے۔ جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھایا تو الیوم اکملت لکم دینکم، نعمتیں کمال ہو گیا، موڈ تو نہیں خراب ہوا۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے۔ سارے نبیوں کا رزق آ رہا ہے آسمان سے زمین پر اور سارے نبیوں کا شکریہ جا رہا ہے زمین سے آسمان پر۔ اگر کوئی آدم کا انکار کر دے، مسلمان تو نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ کوئی نوح کا انکار کرے، کافر ہے۔ کوئی ابراہیم کا انکار کرے، کافر۔ موسیٰ عیسیٰ کا انکار کرے، کافر۔ بھئی کمال ہو گیا، یہ شکریہ ادا کرنے والے نبی ہیں۔ کوئی اگر شکریہ ادا کرنے والوں کا منکر ہو تو وہ کافر ہے۔ جس کا اللہ شکریہ ادا کرے،
اس کے لیے آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ بھائی کمال ہو گیا. بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ. وَقَانَ اب آیا تو سنا دوں, سورہ دہر کسے یاد نہیں ہے؟ وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. آل محمد تم نے منت مانی, روزے رکھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, تم نے مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا. وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, ہم تمہارے شکر گزار ہیں. اور سنو سیدہ, سنو علی, سنو حسن, سنو حسین. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. جاؤ سیدہ, جاؤ علی, جاؤ حسین, جاؤ حسن. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, ہم نے تمہیں دنیا ہی میں جنت جزا میں دے دی. صرف شکریہ نہیں ہے, صرف شکریہ نہیں ہے, ہم نے تمہیں جنت دے دی. یہ دے دی کا ترجمہ میں نے کیسے کیا, ٹرانسلیشن میں نے دے دی کا کیسے کیا؟ بھئی بات یہ ہے کہ میں یوٹیوب سے یاد کر کے تھوڑی آیا ہوں. میں تو طالب علم ہوں, تو جانتا ہوں, میں ادنا طالب علم ہوں حوزے کا, تو میں عربی جانتا ہوں. وجزا, یہ جو جزا ہے نا, یہ پاسٹ ٹینس ہے, یہ ماضی کا صیغہ ہے, یہ بیتے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہے. وجزاہم بما صبروا, جاؤ سیدہ, ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی. دے دی, دیں گے نہیں, دے دی. اب میں 4 آیتیں اور پڑھ دوں سورہ صافات کی. اللہ کہتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین. سلام موسیٰ پہ, ہارون پہ, ہم انہیں جنت دیں گے قیامت میں. سلام علی نوح فی العالمین کذالک نجزی المحسنین, نوح پر ہمارا سلام ہو, ہم نوح کو جنت دیں گے قیامت میں. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین, سلام ابراہیم پر, ہم اسے جنت دیں گے قیامت میں. تو بھئی کمال ہو گیا, ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں, موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں, ہارون کو جنت ملے قیامت میں, نوح کو جنت ملے قیامت میں, اور ہمارے پنجتن قیامت میں نہیں, دنیا ہی میں جنت دے دی. دے دی. اچھا بیٹھا ہے, بڑے پڑھے لکھے, بڑے کام کے جملے. میں کراچی سے آیا ہوں, پلٹ کر کراچی جاؤں گا. میرا گھر ہے کراچی میں, میرا گھر ہے کراچی میں. میں نے کہا بھئی لاہور کے مومنوں, میرا گھر ہے, بوٹ تو نہیں خراب ہو گیا, میرا گھر ہے کراچی میں. لاہور کے مومنوں, میرا گھر ہے کراچی میں, میں مجلس پڑھ کے اپنے گھر چلا جاؤں گا. اب میں سچا ہوں یا جھوٹا کہ میرا گھر کراچی میں ہے یا نہیں, اس کے 2 طریقے ہیں معلوم کرنے کے کہ میں سچا یا جھوٹا. میرا گھر کراچی میں ہے یا نہیں, اس کے 2 طریقے ہیں کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا. یا میرے گھر کراچی کچھ بھیج کے دیکھو, یا میرے گھر کراچی سے کچھ منگوا کے دیکھو کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا. یا کراچی میرے گھر کچھ بھیج کے دیکھو, یا میرے گھر سے کچھ منگوا کے دیکھو. اللہ کہتا ہے ہم نے پنجتن کو جنت جزا میں دے دی, انہیں مالک بنا دیا, روٹیاں بھیج کے بتایا, جنت سے کپڑے منگوا کے بتایا. ہمیں شکر گزار دے دی. دل بالا علی مولا, علی مولا. ارے علی کا کھاتے ہیں تو علی کا گائیے. کیا بات ہے, آپ کے سینوں میں طاقت نہیں ہے, پوری طاقت کے ساتھ جواب دیں. صبح کے ساتھ دل بالا علی مولا, علی مولا, دل بالا, جگر بالا, علی مولا, علی مولا, تیرا مولا میرا مولا, علی مولا, علی مولا, زمین علی فلک بالا, علی مولا, علی مولا, ہمیں بارواں مکے رولا, علی مولا, علی مولا. دم دم اور پل اور گھڑی اور گلی, نعرہ حیدری. بس کمال ہو گیا. میں آپ کے مسافر نوازی کا شکر گزار. ہم نے پنجتن کو جنت جزا میں دے دی, دیں گے نہیں. کمال تو آپ نے کر دیا قبلہ, میں شکر گزار, میں شکر گزار اپنے بزرگوں کا, اپنے بھائیوں کا شکر گزار. میں کمال ہو گیا, ہم نے جنت جزا میں دے دی. بہت پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, میرا من مچل رہا ہے ایک آیت پڑھنے کے لیے. بھئی کمال ہو گیا. کمال کیا ہوا کہ اللہ کہتا ہے ہم نے پنجتن کو جنت جزا میں دے دی. کس میں دی؟ جزا میں دی. سلیمان علیہ السلام پروٹوکول والا نبی ہے. حبلی حکمن حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی, مالک مجھے حکومت دے دے, بادشاہت دے دے.
اللہ نے کہا جاؤ دی بادشاہت، نبوت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، ہٹو بچو بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، علمنا منطق الطیر، پرندوں سے بات چیت کا علم بھی ہے، کنٹرول ہے جنوں پر، کائنات پر تصرف ہے۔ اللہ کہتا ہے سنو یہ جو ہم نے دی ہے نا تمہیں حکومت، سورہ سعد میں کہتا ہے، اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ جاؤ سلیمان، یہ جو تم نے ہم سے حکومت مانگی ہے، یہ ہم نے حکومت تمہیں عطا میں دے دی۔ ہم نے تمہیں حکومت عین توئیں والی عطا، عین توئیں الف عطا میں، ھذا عطاؤنا، ہم نے تمہیں حکومت عطا میں دے دی، جزا میں نہیں، عطا میں۔ تو قرآن سے دو لفظ ملے، ایک جزا پنجتن کے لیے، ایک عطا سلیمان کے لیے۔ فرق کیا ہے؟ جو مفت میں ملے وہ ہے عطا، اس ممبر کی قسم قرآن دیکھ کے بات کر رہا ہوں میں، نگاہوں میں لغت کو، لغات القرآن کو نگاہ میں رکھ کے بول رہا ہوں، تفاسیر کو دیکھ کے بول رہا ہوں۔ عطا وہ ہے جو فری میں ملے، اور جزا وہ ہے جو محنت کے بدلے ملے، جو چیز محنت کے۔ اچھا آپ نے مزدور بلایا، جب مزدور جانے لگا تو آپ نے 1000 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، یہ عطا نہیں ہے، یہ اس کی مزدوری ہے، یہ محنت کے بدلے ہے۔ تو جو چیز محنت کے بدلے ملتی ہے وہ ہے جزا، اور جو فری میں مل جائے، مفت میں مل جائے، وہ ہے عطا۔ اللہ کہتا ہم نے سلیمان کو حکومت فری میں دی، بخشی ہے، اور پنجتن کو جنت فری میں نہیں دی، انہوں نے اپنی محنت سے جنت کمائی ہے۔ بس ختم ہو رہی ہے بات۔ تو عطا وہ ہے جو فری میں ملے، اور جزا وہ ہے جو محنت کے بعد ملے۔ اللہ سلیمان سے کہتا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، جاؤ سلیمان یہ حکومت ہم نے تمہیں عطا میں دی، فمنن او امسک بغیر حساب، اب چاہے حکومت رکھو چاہے بانٹ دو، بغیر حساب، ہم تم سے اس کا حساب نہیں لیں گے، ہم نے تمہیں حکومت عطا میں دی ہے، ہم تم سے اس کا حساب نہیں لیں گے۔ تو اب انصاف تو آپ کریں گے کہ جس کو حکومت عطا میں ملے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، تو جسے جنت جزا میں ملے کیا اس سے حساب لے گا کہ کس کو داخل کرو اور کس کو نکال دو؟ کہا نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت کیسے بانٹیں گے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت کیسے بانٹیں گے۔ بھئی کمال ہو گیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت کیسے بانٹیں گے، تمہاری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ موبائل کیسے یوز کیا جاتا ہے، تمہاری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کیسے اڑتا ہے، تمہاری سمجھ میں آتا ہے کہ کمپیوٹر کیسے چلتا ہے، تمہاری سمجھ میں آتا ہے کہ ڈائناسور کہاں پایا جاتا ہے، تمہاری سمجھ میں آتا ہے کہ موٹر کار کیسے چلائی جاتی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت کیسے بانٹے گا۔ تو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے گھر میں مرے پڑے رہو، علی اسی کو بانٹے گا جس کی سمجھ میں آتا ہے، پڑے رہو۔ شکر میں شکر محبری حضرات، مجھے مزہ نہیں آ رہا، قبلہ صاحب اتنی اونچی پڑھ رہے ہیں، آپ کی دعات کا ہی نہیں مزہ آ رہا مجھے، اس طریقے سے دعات ہے، پتہ چلے اگلوں کو کہ اب جو جوڑی صاحب پڑھ رہے ہیں آج کسی جگہ پہ، پورے محلے کو، پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے آپ کے۔ اب اسی میں علامہ طالب جوڑی کے اپنا ہدیہ کر رہا ہوں، نعرے جو ان کے پاس میں لگایا کرتا تھا، آج اب جو جوڑی کی اتنی زور محنت کے باوجود نعرے نہیں لگے اور نہ ہی مزہ نعروں کا آیا۔ اب آپ نے نعرے مارنے میرے ساتھ پیچھے سے لے کے آگے تک تمام نے نعرے مارنے ہیں، اور نعرہ جو ہے آپ کے رائے وٹ تک تو جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نہیں رک گیا، اور زور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی،
زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد دشمنان بیٹے لانا بے شمار جلانا کرے گا انہوں نے بودی لانا بلاتے صلوات صلی علی محمد و علی محمد. خدا آپ کو محفوظ رکھے, آپ کے سائے کو مستدام رکھے. جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, پاک پروردگار سب کی حوائج شرعیہ کو برآورد فرمائے. جزا والے کی صدقے, عطا والا نہیں, وہ تو فری میں ہے, واپس بھی لے سکتا ہے. بات یہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ توحید, نبوت, امامت, اور جو ان کو نہ مانے اس پہ خدا کی لعنت. عقیدہ ہمارا یہی ہے. اور یہ جو نعرے ہیں, یہ نعرہ حیدری, یہ نعرہ رسالت, یہ نعرہ تکبیر, یہ ایموشنز نہیں ہیں, یہ جذبات نہیں ہیں. میرے بھائیوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت صدیق فرماتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ. ہم رسول کے زمانے میں منافقوں کو علی کے نام سے پہچان لیتے تھے. تو کتنے اچھے بزرگ تھے. اب آج کی منافقت ان بزرگوں پہ پردہ ڈالے, ان کے عقیدے پہ پردہ ڈالے, تو اس پہ تو کسی کا اجارہ نہیں ہے. یہ سن لیا آپ نے. اور ایک اور سن لو جملہ, جب مومن جنت کے دروازے پہ پہنچے گا, جنت جزا میں دی ہے, عطا میں نہیں. جزا جو محنت کے بدلے ملے, عطا جو فری میں ہو. تو اللہ نے جزا میں دے کے مالک بنا دیا ان کو. اب ان کی مرضی, جسے چاہے جنت میں ڈالیں, جسے چاہے روک لیں. جزا مالک بن جائے آدمی. عطا میں تو واپس بھی لے سکتا ہے, لیکن جزا میں واپس نہیں. وہ محنت کے بدلے عدل کے خلاف ہوگا. اگر جزا میں دے کے واپس لے تو یہ عدل کے خلاف ہوگا. اور اللہ عادل ہے. شیعوں کے جو اصول دین ہیں اس میں توحید کے بعد فوراً عدل ہے, تو یہ عدل کے خلاف ہے. مومن جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا, یہ سب نے لکھا ہے, تو جنت کے دروازے کا جو کنڈا ہوگا اسے نوک کرے گا, بجائے گا. طنت من طنینہا, اس کنڈے سے آواز آئے گی یا علی. یہ ایموشنز نہیں ہے. اس جنت کے دروازے کے کنڈے سے آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی. کہاں سے آواز آئے گی؟ طنت من طنینہا, جنت کے دروازے کے کنڈے سے آواز آئے گی. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یا علی کہنا جنت کے دروازے کے کنڈے کا مقدر ہے, کسی غنڈے کا مقدر نہیں ہے. بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا, ختم ہو رہی ہے میری بات. تو ہم نے جنت جزا میں دے دی, اور سلیمان کو حکومت, میں موڈ خراب ہو گیا, عطا میں دی ہے. اب میں چھوٹی سی آیت پڑھ دوں, چھوٹی سی آیت. سورہ نمل میں اللہ کہتا ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, ہم نے سلیمان کو کل شے نہیں دی. حکومت دینے کے بعد ہم نے اقتدار دیا, فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ, ہم نے ہواؤں کو کنٹرول میں دیا, جنوں کو کنٹرول میں دیا سلیمان کے. لیکن پھر بھی ہم نے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, ہم نے اسے سارا اقتدار نہیں دیا, کل شے نہیں دی. کل شے میں سے من کل شے ہم نے تھوڑا سا دیا. اور پھر سورہ کہف میں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, ہم نے ذوالقرنین کو حکومت دی, ہم نے ذوالقرنین کو بادشاہت دی, ہم نے ذوالقرنین کو زمین پہ اقتدار دیا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, لیکن ہم نے پھر بھی اسے کل شے نہیں, کل شے میں سے کچھ عطا کیا. تو فیصلہ تو اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ ذوالقرنین بادشاہ ہے, کنٹرول ہے, اقتدار ہے, مگر سب کچھ والا نہیں ہے, کچھ والا ہے. سلیمان بادشاہ ہے, نبوت ہے, کنٹرول ہے, اقتدار ہے, مگر سب کچھ والا نہیں ہے, کچھ والا ہے. اور
ہمارے امام کے لیے سورہ یاسین 12ویں آیت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کل شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا. تو بھائی کمال ہو گیا. وَكُلَّ شَيْءٍ 12ویں آیت سورہ یاسین 12ویں آیت 36واں سورہ 12ویں آیت اِنَّا نَحْنُ پوری آیت پڑھتا ہوں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ کہتا ہے مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں اور مرنے والے کے نامہ اعمال ہم لکھتے رہتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا. تو فیصلہ تو قرآن سے ہو گیا کہ سلیمان بڑے نبی ہیں مگر کچھ والے، ذوالقرنین بادشاہ ہے مگر کچھ والا، اور ہمارا امام کچھ والا نہیں سب کچھ والا ہے. تو جو کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی کچھ والا، اور جو سب کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی سب کچھ والا. بھئی ایک روٹی مانگنے کے لیے سب کچھ والے کے دروازے پہ ایک بھکاری آیا اور کہنے لگا مولا مجھے ایک روٹی دے دو. سب کچھ والا مڑا قمبر کی طرف، قمبر سے روٹی دے دو. کہا مولا دسترخوان میں ہے، قمبر دسترخوان دے دو. مولا دسترخوان ناخے پہ، قمبر سے ناخہ دے دو. مولا ناخہ قطار میں ہے، قمبر سے قطار دے دو. مانگا کچھ، علی نے دے دیا سب کچھ. اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پیچھے تک بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کو، محمد رسول اللہ کہنے والے کو، علی ولی اللہ کہنے والے کو اب آیتوں سے ایک نتیجہ دے کے جا رہا ہوں، اپنے عقیدے میں باندھ کے لے جانا. بھئی فیصلہ تو ہو گیا کہ نبی ہیں کچھ والے اور امام کا کنٹرول سب کچھ والا. تو جو کچھ والا ہے وہ اور ہے، جو سب کچھ والا ہے وہ اور ہے. تو اب ہم سے نہ کہا کرو کہ تمہاری نمازیں کمزور، تمہارا روزہ کمزور، تمہارا سجدہ کمزور، تمہارا حج کمزور. ہمیں اپنے عمل پہ ناز نہیں ہے، اس کی عطا پہ ناز ہے. ہمیں کون کہہ سکتا ہے کسی اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں ہے کہ جو کہے کہ میرے اعمال کمپلیٹ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. تو ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، اس کی عطا پہ ناز ہے کہ دینے والا کچھ والا نہیں ہے، وہ سب کچھ والا ہے. بھئی زندگی میں انسان جائز الخطا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، بھول چک ہو جاتی ہے. زندگی میں کوئی ایک سجدہ تو قبول ہوگا، ہم وہ قبول سجدہ لے کر سب کچھ والے کے دروازے پہ میدان محشر میں کھڑے ہوئے کہ مولا یہ ایک سجدہ جو قبول ہے اس کے بدلے وہ جو جنت میں درخت ہے طوبہ اس کا ایک پتا ہی دے دو. علی ہے سب کچھ والا، مڑا قمبر کی طرف، قمبر سے پتا دے دو. مولا پتا شاخ میں ہے، قمبر سے شاخ دے دو. مولا شاخ درخت میں ہے، قمبر سے درخت دے دو. مولا درخت جنت میں ہے، قمبر سے جنت دے دو. محفوظ رہے آپ، سلامت رہے. بس شکر گزار جزا والے اور ہیں، شکر گزار. جی علی حق یا علی. خدا محفوظ رکھے آپ کو پاک پروردگار. جنت کی ہوا چلا دی تو دیکھیے گا کہ بہتر ہے در علی کا سوالی کے واسطے، بہتر ہے در علی کا سوالی کے واسطے کہ سب کچھ ہے ان کے پاس حلالی کے واسطے. اور گھر پہ لگاؤ اپنے عباس کا علم، آئے گا جبرائیل بھی سلامی کے واسطے. مل کے نعرہ حیدری یا علی. بس یا علی. میں اپنے محترم سننے والوں کا شکر گزار. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی بات. خدا آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی حوائج شرعیہ کو پاک پنجتن کے صدقے برآورد فرمائے.
وہ لوگ جن کو اللہ نے جنت جزا میں دی، وہ کوفے اور شام کے بازار میں چادر مانگ رہے ہیں۔ رسول کا ایک صحابی ہے سہل ابن ساعد، وہ کہتا ہے کہ میں کوفے کے بازار میں کھڑا تھا، تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم تھا، لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ صحابی رسول نے کوفے والوں کو روکا اور کہا، کوفے والوں الا ما تريدون، یہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ کہنے لگے صحابی رسول، ہم قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جملے مقتل کے یہ ہیں، نحن نرى الاسارى، ہم قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول نے کوفے والوں کو روک لیا، کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں رسول کا پرانا صحابی ہوں، برسوں رسول کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے ان کانوں سے رسول کو سنا ہے، رسول کی حدیثیں سنی ہیں، رسول کو فرماتے سنا ہے میں نے کہ رسول نے فرمایا تھا، مدینے والوں جب تمہارے شہر میں قیدی لائے جائیں تو خبردار ان کا تماشا نہ دیکھنا۔ اب رسول یہ تو نہ کہہ سکے کہ زینب و کلثوم کا تماشا نہ دیکھنا، کہا نہیں ہم تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے جائیں گے۔ کہا کوفے والوں، میں نے نبی سے سنا ہے، نبی نے فرمایا کہ خبردار کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے۔ رسول یہ بھی نہ کہہ سکے کہ میری سکینہ کو تماچے نہ مارنا۔ صحابی رسول کہتا ہے کہ تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم تھا، چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھیں وہ چھتوں سے جلتے ہوئے انگارے قیدیوں پہ پھینک رہی تھیں، وہ جلتے ہوئے انگارے بیبیوں کے سروں پہ آ کے گرتے۔ میں مقتل کی کتاب سے ایک لفظ بھی باہر نہیں پڑتا، جو عربی اور فارسی کے مقاتل ہیں ان کو دیکھ کے بیان کر رہا ہوں کہ وہ جلتے ہوئے انگارے بیبیوں کے سروں پہ آ کے گر رہے تھے۔ صحابی کہتا ہے بیبیوں کے چہرے ان کے بالوں سے چھپے ہوئے تھے۔ رسول کا صحابی ہے، کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا کہ آنے والے قیدی ہیں کون۔ وہ انگارے بیبیوں کے سروں پہ گرتے۔ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ انگارے ایک نحیف و لاغر جوان کے پھٹے ہوئے امامے پہ آ کے گرے۔ ایک کمزور سا ایک لاغر سا جوان تھا جس کے امامے پر انگارے آ کے گرے، اس کے امامے میں آگ لگ گئی، اس کے سر پہ جو امامہ تھا وہ جلتا رہا اور میں دیکھتا رہا۔ میں سوچنے لگا، صحابی کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ یہ قیدی انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں زمین پر۔ جب کافی دیر گزر گئی تو صحابی کہتا ہے میں اس قیدی کے پاس آیا، اب جو میں نے اس قیدی کو دیکھا تو اس کے گلے میں توق خاردار تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، وہ انگارہ پھینکتا تو کیسے پھینکتا؟ صحابی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر سے انگارہ زمین پہ پھینکا۔ صحابی رسول نے اس قیدی کو دیکھا، کہتا ہے اللہ کی قسم اس قیدی کے چہرے سے نور ساطع تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، السلام علیک ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو۔ قیدی نے جواب سلام دیا۔ صحابی نے پوچھا، اے قیدی تو ہے کون جو ان بیبیوں کے ساتھ اس بازار میں رسوا کیا جا رہا ہے؟ صحابی کہتا ہے قیدی نے جواب میں آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صحابی گھبرا گیا رسول کا، کہا قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب حسنین بیمار ہوئے تھے،
یہ تو آل محمد کی شان کی آیت ہے، تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ قیدی نے دوسری آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحابی نے پوچھا قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی فاطمہ کی چادر میں اپنے بچوں کے ساتھ جمع ہوا تھا، اس آیت سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ قیدی نے تیسری آیت پڑھی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ وہ گھبرا گیا صحابی، کہنے قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنی اولاد کے ساتھ مباہلے کے میدان میں گیا تھا۔ ارے ان آیتوں سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ جملہ سنو گے، سید سجاد نے کہا اے صحابی، کیا رسول کی اولاد میں تو کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ کسی کو اپنی آنکھ سے بھی دیکھا ہے؟ صحابی کو جلال آ گیا، کہا قیدی کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میں رسول کا پرانا صحابی ہوں، میں نے حسین کو اپنی گودوں میں کھلایا ہے، اور حسین کا شہزادہ سید سجاد اسے بھی اپنی گود میں کھلایا ہے۔ سجاد نے پوچھا صحابی اب اگر دیکھے گا تو پہچان لے گا، اب اگر اولاد رسول کو دیکھے گا پہچان لے گا؟ کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے میں نے حسین کو گود میں کھلایا ہے، میں نے سجاد کو گود میں کھلایا ہے۔ ایک مرتبہ میرے بیمار نے اپنی زخمی گردن اور اپنا زخمی سر اٹھایا، میرے نانا کے صحابی اگر سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھ غریب کو دیکھ لے، اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ نوکے نیزہ پر۔ بس آخری جملہ، پروردگار آپ کو محفوظ رکھے، بس آخری جملہ، دامن بیان کو میں نے سمیٹ دیا۔ آخری جملہ سن لو میرے دوستو، صحابی نے منہ پر تماچے مارنا شروع کیے، اپنے بال بکھیر دیے، کہا فرزند رسول مجھے معاف کر دے، فرزند رسول مجھے معاف کر دے، بس مجھے ایک بات اور بتا دے کہ یہ جو ناکے پر بیبیاں ہیں جن کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے ہیں، ارے یہ بیبیاں کون ہیں؟ سجاد نے چیخ ماری، کہا میرے نانا کے صحابی، ارے یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد کی نواسیاں ہیں۔ صحابی چیخ مار کے زمین پہ گرا اور کہا فرزند رسول بس مجھے اتنی اجازت اور دے دے کہ میں آپ کے ناکے کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ ناکہ مجھے کچلتا ہوا گزر جائے، تاکہ قیامت کے دن میں اپنے رسول سے کہہ سکوں یا رسول اللہ میں نے بازار میں آپ کی بیٹیوں کو بے مخنا و شادر نہیں دیکھا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، ملک و ملت کو مستحکم فرما، ہمیں اسوہ محمد وآل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ انت الہی و سیدی و مولایا اغفر لأولیائنا وکف عنا اعدانا واجعلهم نذانا واظہر کلمة الحق واجعلہ العلیٰ وادحس کلمة الباطل واجعلہ السفلی انکا علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔